پیاری سے پیاری دعائیں ہیں۔ میرے محبوب مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف رخ انور کیا۔ میں نے عرض کیا نا، مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، فقط انسان بن کے بندہ نہ مانگے، ذرا کملی والے کا غلام بن کے بھی مانگے، پھر دعاؤں کے زاویے انداز علیحدہ ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے اعلان کیا، میرے صحابہ، میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ صحابہ حیران، ہمارے محبوب کو تکلیف، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ علماء نے اس واقعے کو نقل کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، مدینہ میں یہودیوں کا جو سب سے بڑا سردار ہے کعب بن اشرف، اس مردود نے میری توہین کی ہے اور مجھے چوک میں کھڑے ہو کر گالی دی ہے۔ میں قربان جاؤں، میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں، جو میرے گستاخ کو، جو میرے بے ادبی کرنے والے کو جہنم رسید کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے اعلان کیا نا، کونے میں ایک صحابی تھے، میں قربان جاؤں، حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبینا صحابی ہے، قربان جاؤ، دل ہی دل میں اللہ سے لائن جوڑتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، میرے اللہ، میں بدر نہیں جا سکا، میں احد نہیں جا سکا، میں غزوات میں نہیں جا سکا، میں نبینا تھا اس لیے نہیں جا سکا، لیکن اللہ یہ نبینا آج تجھ سے مانگتا ہے، تو وہ رب ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ، تجھے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، تو مروانے پہ آئے تو ایک مچھر سے نمرود مروا دیتا ہے، اللہ کو حفاظت کرنے پہ آئے تو ابابیلوں سے بیت اللہ کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ اللہ، تو اللہ الصمد، تو بے نیاز ہے نا۔ اللہ، آج نبی کی محبت میں تو جانتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے منصب، دنیا کے عہدے، دنیا کے نام، دنیا کی شان و شوکت نہیں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ نبینا مانگتا ہے، اور تجھ سے مانگتا کیا ہے؟ دنیا کی دولت نہیں مانگتا، دنیا کا عہدہ نہیں مانگتا، دنیا کا منصب نہیں مانگتا، دنیا کی شان و شوکت نہیں مانگتا، رزق نہیں مانگتا، صحت نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہے تو مصطفیٰ پہ مر مٹنا مانگتا ہے۔ اللہ یہ اعزاز مجھے دے دے، اور اگر تو دینے پہ آئے، اور اگر تو دینے پہ آئے، یاد رکھو، جس کے ساتھ رب ہو جائے پھر اس کے سامنے کوئی مشکل بھی مشکل رہتی۔ یوں تڑپ کے صحابی نے دعا کیا نا، پھر اٹھے، گھر گئے، خنجر تیار کیا، اسے نیفی میں رکھا چھپا کے، چل پڑے۔ مدینے سے باہر یہ یہودی مردود رہتا تھا، باہر چلے گئے، اس کے دروازے پہ گئے، محل پہ جا کے دستخط دی ہے۔ غلام نے پوچھا، نوکر نے پوچھا کون؟ اس نے کہا نبینا آدمی ہوں، تیرے سردار سے مجھے کام ہے۔ اس نے کہا کچھ مانگنے آیا ہوگا، نبینا ہے، سوالی ہے۔ اس نے کہا آ جا، بٹھا دیا۔ سردار، اس نے کہا وہ تو شہر ہے، شام آئے گا۔ شام کو سردار آیا، کھانا کھانے کے بعد اس نے اس کمرے میں بٹھا دیا، یہاں پہ سردار آ کے سوئے گا۔ اب صحابی وہاں پہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ رات کو آیا، آ کر لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ جب اس نے خراٹے لینے شروع کیے نا، اب صحابی نے اپنا کام شروع کیا۔ اللہ سبب پیدا کرتا ہے نا۔ اب صحابی نے اندازہ لگایا، یہ جو خراٹے کی آواز آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے، اس کا دل کہاں پہ ہوگا۔ جب صحابی نے پورا اندازہ لگا لیا نا، آپ نے دیکھا نا، نبینے آدمی، ان کے اندازے ہم سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ خیر، اس نے عین دل پہ وار کیا۔ اب صحابی کا ایمان دیکھیے، ایمان کتنا مضبوط تھا، نبی کی محبت اس کے دل میں کتنی۔ وار کرنے کے بعد صحابی دوڑے نہیں، کیوں؟ نبینا تھے۔ کہا میں نے انتظار کیا، جب اس کا گرم گرم خون میرے پاؤں کو لگا، میں سمجھ گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ میں وہاں سے نکلا، رات کا اندھیرا، جو باہر مین دیوار، میں اس دیوار پہ چڑھا۔ جب میں اس پہ بیٹھ گیا اور نیچے اترنے لگا، چھلانگ لگانے لگا، تو میرے ذہن میں خیال آیا، عبداللہ ابھی اعلان تو نہیں ہوا، کسی نے یہ خبر تو نہیں چلائی
کہ وہ جناب قتل ہو چکا ہے، وہ ہلاک ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ تو نے وار تو کیا، وہ زخمی ہو اور بچ جائے، اسی دیوار پہ بیٹھ گئے، جلدی نہیں کی کہ میں بھاگ جاؤں مجھے کوئی پکڑ لے گا، کہا میں وہاں پہ بیٹھ گیا، جب صبح ہوئی نا ابھی اذان سے پہلے جب اس کا کوئی نوکر اور خادم اس کے کمرے میں گیا، اس نے جا کر دیکھا ان کا سردار ہلاک ہو چکا تھا، کعب بن اشرف جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ اس نے پھر اعلان کیا، پورے محل میں پورے مکان میں آواز گونجتی ہے کہ کسی نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب وہ آواز میرے کانوں میں پڑی نا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی میں نے اس دیوار سے چھلانگ لگائی ہے، جب میں نیچے گرا میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میں خوش ہی اتنا تھا کہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے نبی کے گستاخ کو جہنم واصل کروایا ہے، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ میں اسی طرح ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کے مسجد نبوی میں پہنچ گیا، فجر کی اذان ہو گئی، کل میں جس جگہ پہ بیٹھا تھا میں اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، نماز ہو گئی، نماز کے بعد میرے محبوب نے پھر چہرہ انور جب صحابہ کی طرف کیا نا آثار وحی شروع ہو گئے، جبرائیل امین نے بتایا اللہ کے نبی آپ کا دشمن جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا جبریل کیسے، کس نے کیا؟ کہا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کا انتخاب ہوا۔ جبریل وہ کون ہے؟ کہا وہ جو کونے میں نبینا بیٹھا ہے نا، جس کے پاس آنکھوں والی دولت تو نہیں لیکن ایمان اور محبت کی دولت بہت مضبوط ہے۔ اس صحابی نے حضرت عبداللہ نے اسے جہنم واصل کر دیا۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا عبداللہ ذرا میرے پاس تو آنا۔ حضرت عبداللہ اٹھے، کہا عبداللہ یاد رکھ تو نے میرے دشمن کو جہنم رسید کیا ہے، میں محمد تیری جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ جب ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آئے نا کہا محبوب بات تو کوئی نہیں، جان بھی چلی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے چھلانگ لگائی یہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا باہر نکالنا، یوں لعاب نکالا، میرے محبوب نے لگایا، خدا کی قسم لعاب لگنے میں دیر تھی لیکن شفا کے آنے میں دیر ہے۔ یہ بھی دعا ہے اللہ میں نبی کے دشمن، اور جو مارنے کے لیے جاتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے، جو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ قتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ صحابی چاہتے تھے کہ میں قتل کر دوں یا قتل ہو جاؤں، دونوں میں منافع ہی منافع ہے، دونوں میں کیا ہے؟